بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس بنیادی چیز کا نام ہے کہ جو اگر انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ یہ انسان کو اس کی بہتری اور اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بالخصوص یہ وہ ایام کی جو ایام تقوی، ماہ مبارک شعبان تقریباً آدھا ہو گیا، بہت ساری دعائیں اس میں، روزے کی تاکید ہے، عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہم کو تقوی پروردگار کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اگر مولائے کائنات امام المتقین ہیں تو یقیناً ہمارے 12ویں امام بھی امام المتقین ہیں۔ اس مہینے میں کہ جو جس کی اہم ترین مناسبت ولایت باعثادت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اس میں ہمیں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تقوی پروردگار کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام سے نزدیک تر بنا سکیں۔ ہمارا امام ہم کو پسند کرے، ہمارا امام ہم کو اپنا سمجھے۔ ہم سب اپنے امام کو اپنا سمجھتے ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ ہم امام کتنوں کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر تھوڑے سے بھی اپنے ہو جاتے تو امام ظہور کر دیتے۔ اس کا مطلب کہ ہم لوگ جتنے لوگ اپنا سمجھتے ہیں شاید امام سب کو اس معیار کا کہ جس معیار کا ان کو چاہیے، اور وہ راستہ بہترین طریقہ ہے اس راستے کو اپنانے کا تقوی پروردگار۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو مالداری میں میانہ روی کرتے ہیں۔ میانہ روی کہتے ہیں یعنی بیچ کا راستہ، اوسط درجے کا راستہ، مالداری میں میانہ روی کرتے ہیں۔ یہ مالداری میں میانہ روی اس معنی میں ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد مالداری کو نہیں بنا لیتا ہے کہ ہم کو جو کچھ کرنا ہے بس مال ہی حاصل کرنا۔ ایک انسان اپنی زندگی کا مقصد مال کو جمع کرنا نہیں بنا لیتا ہے، نہیں؟ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں بہت زیادہ مال کو جمع کرنے کی نفرین کی گئی اور توبیخ کی گئی ان لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ مقصد نہیں کہ بس مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو۔ انسان کماتا رہے اور اس کو صحیح جگہ پہ اس کا خرچ کرتا رہے۔ تو یعنی یہ نہ ہو کہ بس مال 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 مال، انسان کی زندگی کا سارا ہم و غم مال میں۔ دوسری طرف سے یہ بھی میانہ روی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ہائی بھی نہیں اور بہت لو بھی نہیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ نہیں صاحب اسلام تو مال کا خلاف ہے، نہیں، ہم کو مال نہیں کمانا۔ اس طرح کے بھی بعض جگہوں پہ دینداری دیکھی جاتی ہے، وہ دینداری نہیں، دینداری کے نام پہ دھوکہ ہے۔ نہیں، ہم سے تو مال سے کوئی ربط ہی نہیں، کوئی تعلق کیوں نہیں ہے؟ اور اگر مال نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ انسان کو کھانا ہے، پہننا ہے، رہنا ہے، ساری چیزوں کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ انسان کو دین کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔
انسان کو دین کے راستے میں مال پیش کرنا ہے تو اگر کمائے گا نہیں تو کہاں سے پیش کرے گا؟ بہرحال اسلام کو کافی حد تک مال کی ضرورت ہے. البتہ یہ اور بات ہے، اور اس پہ ہم نے اشارہ کیا اور آج بھی اشارہ کریں گے، انشاءاللہ کہیں موقع ہوا تو تفصیل سے بات کریں گے، کہ انسان اسلام کے راستے میں مال خرچ کرے تو وہ اس طریقے سے خرچ کرے جس طریقے سے اسلام کو ضرورت ہو، نہ کہ اس طریقے جیسے انسان کا دل چاہے. ہمارا مال ہے تو ہم جیسے دل چاہے ویسے خرچ کریں گے، نہیں. اگر خدا کے راستے میں دینا تو ہمارا نہیں رہ گیا، پھر وہ خدا کا ہو گیا، اور جس طریقے سے اسلام کو ضرورت ہے اس طریقے سے خرچ کیا جائے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لہٰذا مالداری میں میانہ روی، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مال کو ایک دم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور تارک دنیا ہو جاتے، نہیں. مال کو بھی حاصل کرتے ہیں، مال کماتے بھی ہیں، اس لیے کہ متقی وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ دے وہ متقی بن جائے، نہیں. دنیا میں رہ کے تقوی پروردگار حاصل کرنے کے بعد انسان متقی بنتا ہے. ایکسیڈنٹ کے چانسز تب ہوتے ہیں جب انسان ڈرائیونگ کرے. جس نے زندگی میں کبھی ڈرائیونگ کی نہیں ہے اور وہ فخر کرے کہ ہم نے تو آج تک کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہی نہیں. جب آپ گاڑی آپ نے ڈرائیو ہی نہیں کی تو ایکسیڈنٹ کے چانسز ہی نہیں ہیں. جب آپ دنیا میں رہیں اس وقت گناہ کے چانسز ہیں، پھر آپ نے گناہ کو بچایا تو کمال ہے. لیکن دنیا سے کٹ کے گناہ سے بچایا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. لہٰذا مالداری میانہ روی یعنی انسان اپنے کو ایک دم لو بھی نہ بنا لے، اور اتنا بھی نہیں کہ مال کے پیچھے بس مال مال مال. اس حد تک مال کمائے کہ جتنی اس کی ضروریات ہیں اور جتنی اسلام کی ضروریات ہیں، اور جتنا کماتا جائے پھر اس کو اسلام پہ خرچ کرتا جائے. بہت زیادہ جمع کرنے سے بھی اسلام نے، قرآن مجید نے منع کیا، بہت ساری آیتیں موجود ہیں. آئیے ہمیشہ کی طریقے سے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ، کہ جس میں اس بار جو کلمہ ہے مولا نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، 4 پوائنٹس ہیں اس میں. مولا ارشاد فرماتے ہیں لا غنا کالعقل، عقل کی جیسی کوئی غنا نہیں. اب غنا کے بھی ہم وضاحت کریں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی. پھر اس کے بعد لا فقر کالجہل، جہالت کی جیسی کوئی فقیری بھی نہیں. غنا یعنی مالداری، ظاہراً آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، غنا یعنی مالداری، عقل کی جیسی کوئی غنا نہیں ہے، جہالت کی جیسی کوئی فقیری بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد لا میراث کالادب، بہترین ادب کی جیسی کوئی میراث بھی نہیں ہے. میراث ملتی ہے نا، انسان جب کسی کے یہاں کسی کی موت ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے مرے. عموماً یہ سوال ہوتا ہے. شادی ہوتی ہے تو کیا جہیز میں ملا، موت ہوتی ہے تو کیا چھوڑ کے مرے. اس بات پہ لوگوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ادب کی جیسی کوئی میراث ہی نہیں. اللہ ظہیرہ کل مشاورہ، اور مشاورت کے جیسا کوئی سپورٹ بھی نہیں. کوئی انسان کا ساتھ یہ مشاورت کے جیسا نہیں. یہ 4 چیزیں ہیں، ہمارے خیال سے چاروں اس ہفتے نہیں ہوں گی، لہٰذا ایک ایک 2 کر کے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ کسی حد تک ہم اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں کر سکیں. سب سے پہلے ہماری گفتگو لا غنا کالعقل، عقل کے جیسا کوئی غنا نہیں. غنا کہتے کس کو؟ ہماری اس اصطلاح میں دنیا میں عام طور سے غنا استعمال کیا جاتا ہے مالداری کے لیے. فلاں صاحب بہت غنی ہیں، کیا مطلب؟ بہت زیادہ مالدار ہیں، بہت پیسے والے. تو یعنی غنا کو محدود کر دیا گیا ہے مالداری میں، جبکہ صحیح معنی نہیں ہے. غنا کہتے ہیں انسان مستغنی ہے، انسان غنی ہے، اس کا مطلب کہ محتاج نہیں ہے کسی کا، مجبور نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے نہیں. تو غنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہماری اصطلاح میں اسی کو فلاں صاحب بہت غنی ہے، اردو میں عام طور سے بہت غنی ہے، مستغنی ہے ماشاءاللہ. تو غنا مال کے لیے. اب وہ اس لیے کہ چونکہ زمانے نے، حالات نے یہ ہم کو باور کرا دیا ہے کہ اگر انسان کے پاس مال ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر انسان کے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور عقل نہیں ہوتی ہے تو ان کو تقریباً اس طرح کا گھمنڈ بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس تو پیسہ، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پیسے کے بیس پہ ہم دین بھی لے سکتے ہیں، ایمان بھی لے سکتے ہیں، دنیا بھی لے سکتے ہیں، آخرت سب لے سکتے ہیں. اور کوشش کرتے ہیں. آج بہت سے دیندار جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور واقعی دین ان تک نہیں پہنچا ہے، وہ پیسے کے بھی بیس پہ دینداری کرنا چاہتے ہیں. اس میں اتنا پیسہ ہو، اس میں اتنا ہو، پھر اس کے بعد وہ چاہے خود کچھ بھی کرے. ایسا نہیں. یہ ہماری بھول ہے کہ پیسے والا مستغنی ہے یا پیسے والا غنی. خود مولا کائنات کہتے ہیں لا غنا کالعقل، عقل کے جیسی کوئی غنا ہی نہیں. اب غنا کے معنی ذہن میں ہے کہ انسان مجبور نہ ہو کسی کا، محتاج نہ ہو. پیسے والا بہرحال کہیں نہ کہیں محتاج ہوگا، کہیں نہ کہیں مجبور ہوگا.
ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پہ پیسہ ساتھ نہیں دیتا ہے، خاص کر کہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب علم کے میدان میں، دین کے میدان میں کہیں انسان پھنستا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایک مسئلے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اس مسئلے کو نہیں یاد کیا تو بیچ نماز میں پیسہ آپ کا کہاں وہ مسئلہ آپ کو حل کرائے گا؟ بتائیے آپ نیت کیجئے کہ ہم مثلاً 10,000 روپے خرچ کریں گے، یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا؟ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کو لکھنا ہے، پڑھنا ہے، کہیں بات کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ پیسے پہ حتیٰ کہ آدمی رکھ کے بھی آپ سارے مسائل حل نہیں کر سکتے، لہذا انسان یہ سوچتا ہے کہ پیسہ نہیں، پیسہ کہیں نہ کہیں انسان کا ساتھ بہرحال چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر اس بات کو جیسا کہ ہے بھی کہ صحیح علم کے بارے میں لیں تو قبر میں پہنچتے ہی پیسہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر آپ قبر میں اتارے گئے، ادھر پیسے نے کہا الوداع، خدا حافظ۔ لیکن کون سی چیز ساتھ جاتی ہے؟ جو چیز آپ کا علم ہے یا علم نے جو کمایا ہے وہ ساتھ۔ علم، ابھی ہم آپ کے سامنے علم کی وضاحت بھی کریں گے، تقوی کی یعنی عقل کی وضاحت کریں گے۔ عقل اور علم کوئی الگ چیز نہیں ہے، بہت نزدیک چیز کا نام ہے عقل و علم۔ ہمارے یہاں عقل کے بارے میں بھی کافی کنفیوژن ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں، ہم لوگ چالاکی کو عقل سمجھتے ہیں۔ تو غنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان مستغنی ہو، یعنی کسی کا محتاج و مجبور نہ ہو۔ پیسہ انسان کی محتاجی کو مکمل طریقے سے دور نہیں کر سکتا ہے، اور جتنی دور ہوئی بھی ہے وہ بھی صرف اس لیے کہ یا تو سامنے والی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا سامنے والا اپنے اصول کا پکا نہیں ہے کہ جو پیسے کی بنیاد پہ سارے کام کرنے کو تیار، ورنہ ہر کام پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ لا غنا کل عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے مولا کا قول پیش کیا ہے کہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں عقل کے لیے کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے اور جنتوں کو حاصل کیا جائے، عقل اس کا نام ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں عقل یعنی چالاکی، اپنے کام کو جلدی سے، نتیجے کو جلدی سے حاصل کر لینا۔ اسلام کی تھنکنگ کے خلاف ہے۔ اگر صحیح راستہ نہیں ہے تو نتیجہ بھی غلط ہے، ولو آپ کو صحیح لگے۔ صحیح نتیجے کے لیے راستہ بھی صحیح، مثلا کہیں لائن لگی ہوئی ہے اور آپ جلدی وہ کام کرنا ہے، تب انسان کہتا ہے وہ بیوقوف جو پیچھے کھڑا ہوا 1 گھنٹہ انتظار کر رہا ہے۔ ہم عقل مند تھے، ہم نے داؤں پیج فٹ کیا اور کوئی جاننے والا تھا، سلام دعا کیا، اس کے ساتھ بات کرتے کرتے کھڑے ہو گئے، 2 منٹ میں ہمارا کام ہو گیا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا، کہتے ہیں ہم عقل مند تھے۔ نہیں، عقل مندی نہیں، یہ بیوقوفی ہے، وہ عقل مند ہے۔ اس لیے کہ یہاں پہ 1 گھنٹے کھڑا ہو لینا بہت آسان ہے، لیکن جتنے آدمیوں کا آپ نے حق مارا ہے، ان سب کو وہاں ڈھونڈنا، ان کے لیے لائن میں کھڑا ہونا وہ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں نا، یہاں کی وہاں کی بھی تو لائن لگے گی نا، وہ لائن کیوں نہیں ذہن میں؟ تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو چال بازی کر کے دھوکہ دے کے آگے چلا گیا یہ عقل مند ہے، نہیں، وہ عقل مند ہے کہ جو اپنی نوبت اور اپنی باری کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ بیوقوف ترین انسان ہے جس نے جتنے لوگوں کا حق مارا، اتنا بڑا بیوقوف ہے یہ اتنا بڑا احمق ہے۔ تو عقل اس کا مطلب نہیں کہ ہم اپنے کام کو بس نکال لیں، حل کر لیں۔ آج کی دنیا میں عقل مند یہی ہے، سمجھداری سے نہیں، وہ عقل ہی نہیں ہے جو تقوی سے ہٹ کے ہو۔ تقوی کے بغیر عقل ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ مولانا تعریف کی عقل کی، عقل اس کو کہتے ہیں جس کو ہم لوگ عقل سمجھتے ہیں۔ یہ چال بازی ہے، چالاکی ہے، فریب کاری ہے، دھوکے بازی ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ عقل نہیں ہے۔ کچھ بھی کیسے بھی کر کے بس اپنا کام نکال لینا ہے، نہیں، خود غرضی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا یہ عقل ہے؟ اب جب یہ عقل انسان کے اندر آئے گی تو پھر یہ عقل فیصلہ کرے گی کہ علم انسان کہاں پہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آئیے کتاب العقل والجہل۔ دیکھیے ہمیشہ جب بھی اسلام نے استعمال کیا ہے جہل کے مقابلے میں عقل، اس لیے کہ عقل اور علم ساتھ کی چیز ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے مولانا نے جملہ ارشاد فرمایا لا غنا کل عقل، عقل جیسا کوئی غنا نہیں ہے۔ لا فقر کل جہل، غنا کے مقابلے میں فقیری آتی ہے، تو عقل کے مقابلے میں کس کو استعمال کیا؟ حماقت کو نہیں استعمال کیا، جہالت کو استعمال کیا۔ یعنی عقل اور علم تقریباً ملتی ہوئی چیزیں ہیں، بلکہ ہیں۔ لہذا انسان کو اگر عقل حاصل کرنا ہے، عقل لینا ہے، تو انسان اس بات کا مجبور ہے کہ وہ جائے علم حاصل کرے۔ اس لیے کہ علم کے بغیر، جو آپ نے تعریف سنی عقل کی، کیا ہے عقل کی تعریف؟ یہی تو ہے نا کہ جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جائے، خدا کی عبادت کی جائے۔ خدا کی عبادت اور جنت کس بات پہ ڈیپینڈ ہے؟ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا اور انسان کو ساری چیزیں معلوم نہیں ہوں گی، معرفت پروردگار نہیں ہوگی، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنے ہی انسان کی عبادتیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی، اتنی فکر اچھی ہوتی جائے گی۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی فکر و شعور بلند ہوتا جائے گا۔ لہٰذا انسان
اگر واقعی عقل حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا. بغیر علم کے عقل نہیں ہے. بغیر علم کے انسان کے دماغ کا گٹھ جوڑ تو ہے کہ جو انسان کو کوئی بھی نتیجہ دے سکتا ہے, لیکن انسان صحیح فیصلہ بغیر علم کے نہیں لے سکتا ہے. لہذا صحیح عقل علم کے ہی میدان میں ملے گی جو واقعی عقل ہے. یعنی عقل اور علم ساتھ ساتھ ہیں. علم نہ عقل کو چھوڑتا ہے اور نہ عقل علم کو چھوڑتی ہے. لہذا اگر انسان کو مستغنی ہونا ہے, مالدار ہونا ہے اور واقعی مالدار ہونا ہے, تو اس مالداری کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. کون سا علم؟ وہ علم نہیں کہ جو ہم کو خرافات کی طرف لے جاتے ہیں, وہ علم کی جو معرفت پروردگار کی طرف لے جاتے ہیں. میں یہاں بھی نہیں کہیں گے آپ کے سامنے علم دین, اس لیے کہ ہم نے بارہ آپ سے کہا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں سب علم دین ہے. سائنس بھی علم دین ہے, میتھ بھی علم دین ہے, سب علم دین. کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں انسان کو معرفت پروردگار کی طرف لے کے جاتی ہیں. لیکن اس کے پہلے انسان کا اپنا بیس مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ انسان ان علوم میں اور معرفت پروردگار کے بیچ میں رشتے کو جوڑ سکے. اگر وہ بیس انسان کے پاس نہیں ہوگا تو یہ ممکن ہے کہ ایک بہترین میڈیکل سائنس پڑھ کے بہترین ڈاکٹر بن جائے, ممکن ہے کہ بہترین انجینئر بن جائے, لیکن اپنے اس علم کے ذریعے سے معرفت پروردگار کو نہ حاصل کر سکے. اس کا تعلق ان بنیادی چیزوں سے ہے کہ جو اسلام کی بنیادی علوم ہے, جس کے لیے بارہا انتظام بھی کیا جاتا ہے, اور ہے بھی وہ کہ انسان مثلا قرآن کو جانے, قرآن کو پڑھے, اس کے ترجمے کو جانے, اس کی تفسیر کو جانے, نہج البلاغہ پڑھے, یہ کتابیں ہیں نا, ائمہ کی تاریخ پڑھے, ائمہ کی سیرت کو حاصل کرے. یہ بنیادی چیزیں جب مضبوط ہوں گی تو پھر ساری چیزیں انسان کو خدا کی طرف لے کے جائیں گی. ہر وہ علم جو انسان حاصل کرتا جائے گا, وہ علم انسان کو معرفت پروردگار کی طرف لے کے جائے گا. لہٰذا اگر انسان کو واقعی مستغنی بننا ہے, اب یہاں پہ مالدار نہیں کہیں گے اس لیے کہ غنا کے معنی ہم آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں. اگر انسان کو واقعی مستغنی بننا ہے, مالدار محتاج ہو سکتا ہے لیکن مستغنی اسے کہتے ہیں جو محتاج نہیں ہے. اگر انسان کو واقعی مستغنی بننا ہے تو اس کو عقل کی ضرورت ہے. یہ کہیے صاحب پھر مال, جب انسان کے پاس عقل ہوگی, علم ہوگا تو مال خود بخود آ جائے گا. پھر مال اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے, پھر اس کو مال کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا, خود بخود مال آ جائے گا. اگر انسان کے پاس واقعی عقل ہے تو مال اس کے پاس خود بخود بین مانے کی آٹومیٹک نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو چل کے آ گیا, دروازے پہ کال بیل ہوئی, کیا ہوا صاحب مال آیا, نہیں ایسا نہیں. کام تو کرنا پڑے گا, زحمت و محنت تو کرنی پڑے گی, لیکن وہ جو صورتحال ہوتی ہے پریشان ہے بس خالی مال 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 مال, وہ حالات نہیں ہوں گے. لہٰذا کہ یعنی وسائل پیدا ہو جائیں گے, ذریعے کھل جائیں گے, راستے کھل جائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, ابھی ایک الگ چیز ہے اور کبھی موقع ہوا, اسی لیے ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹے بھائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کبھی بھی اس لیے نہ پڑھیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد اس ڈگری کے بیس پہ روٹی کمانی ہے. اس لیے پڑھیں کہ ہم کو علم کی ضرورت ہے. توہین ہے علم کی, بدترین مصرف ہے علم کا کہ علم کو روٹی کے لیے حاصل کیا جائے. انسان کی گمراہی کی دلیل ہے, نادانی ہے انسان کی. علم کبھی بھی روٹی کے لیے نہیں ہے. یہ ہم نے علم کی توہین کی ہے. صاحب یہ پڑھ لیں گے تو اس کا اسکوپ اچھا ہے, اس میں اچھا وہ نہیں. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, ضرورت کے حساب سے پڑھیے. آپ کا سماج کیا چاہتا ہے, آپ کا معاشرہ, آپ کو کس چیز میں دلچسپی ہے. دلچسپی کسی اور میدان میں تھی, اس میں تو گئے نہیں کہ کامیاب ہوتے, لیکن لوگوں نے کہا نہیں صاحب اس میں اچھا بینیفٹ چل رہا ہے, اس کا فیوچر اچھا ہے, دوسرے میں چلے گئے. اس میں دلچسپی تھی نہیں, اس میں سکسیس ہو نہیں پائے. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ٹھیک ہے, نہیں جس میں دلچسپی ہے انشاءاللہ اسی میں اچھا. البتہ حرام نہ ہو. کوئی آدمی کہے کہ ہم کو تو مثلا میوزک میں دلچسپی ہے, ڈانسنگ میں اچھی نہیں, جائز فیلڈ میں جائیں آگے. لہٰذا یہ ایک ہم نے پہلے کہا کہ ایک الگ تفصیلی چیز ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں. ہمارے جوانوں کو یہ گمراہ کیا جا رہا ہے, آج ماحول یہی بنا. آپ کسی سے مشورہ بھی لیں گے تو اسی بیس مشورہ دے گا, نہیں یہ حاصل کرو, اس میں زیادہ پیسے. مزدور نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ رہنے دیں, مزدور نہ بنائیں اس کو. روایت میں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا آسا مت بناؤ, اپنے حساب سے مت پالو کہ صاحب یہ اس کو دیں گے تو مثلا ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا. نہیں, اس حساب سے پالو کہ اس کو کیا ضرورت ہے اور سماج کو کیا ضرورت ہے. یہ ہماری بھول ہے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن انسان اگر واقعی علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ مستغنی, پھر وہ محتاج نہیں ہے بلکہ اس کے لوگ محتاج ہوں گے. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقل و علم کو مضبوط کریں, لہٰذا ساری چیزیں اپنے آپ آ جائیں. آج دیکھیں زمانے میں جس نے علم کو حاصل کر لیا وہ آگے بڑھا,
آج مسلمان جتنی مسلمانوں کے درمیان مذہب اسلام نے علم کی تشویق کی ہے، اس حیثیت سے مسلمان علم کے میدان میں آگے نہیں. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی اس میں اس کی بات نہیں، حقیقت ہے. اور اگر بہرحال کوئی عیب ہے تو جب تک انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا وہ عیب دور نہیں ہوگا. بیماری کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو اس کا علاج نہیں ہوگا. ہم کو اس کا علاج کرنا ہے. آج مسلمانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں میں اچھے سائنٹسٹ چاہیے، حتیٰ خود اچھی انسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے، اچھے کالجز ہونے چاہیے کہ جہاں پہ ہم بہترین تعلیم و تربیت لے بھی سکیں اور لوگوں کو دے بھی سکیں، علم کی خدمت کر سکیں. اس فیلڈ میں عقل ہے، یہ ہے پھر جو ہماری عقل و شعور کو بلند کرے گا. اور دیکھیں وہ قومیں جنہوں نے ان فیلڈ میں زحمت کی ہے، آج ان کے یہاں اچھے سائنٹسٹ پائے جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹرس انجینئرس پائے جاتے ہیں، اور ہر فیلڈ کے اعتبار سے تو انہوں نے ترقی بھی کی اور دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، قبضے میں لے لیا. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مذہب کے بتائے ہوئے سسٹم پہ عمل نہیں کیا. ہم نے یہ سمجھا کہ مذہب ہمارا مسجد کی چیز ہے، مسجد میں جائیں گے تو مذہب سے ملیں گے، مسجد سے نکلے خدا حافظ. ایسا نہیں. اسی لیے کہا تھا مذہب 24 گھنٹے کی چیز ہے. بھوت ہے ہماری. اللہ اللہ مذہب، اللہ اللہ ختم، مذہب خدا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. مذہب سب بتاتا ہے کہ ہم کیسے کیا کریں، کیسے رہیں، کیسے سوئیں، کیسے اٹھیں، کیسے سماج میں جائیں، کیسے پڑھیں، کیسے لکھیں، کیسے رزق کمائیں، سب بتاتا ہے. لہٰذا ہر جگہ مذہب ہونا چاہیے. اور جس دن ہم اپنی زندگی میں اس اعتبار سے مذہب کو اختیار کر لیں گے، انشاءاللہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم مسلمانوں کی قوم ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولة الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقیہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی کہ جو آج کی تاریخ ہے بعض روایتوں کے حساب سے 11 شعبان المعظم ولایت باسعادت حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری آنے والی اہم ترین اور بزرگ ترین مناسبت جو اس ہفتے اور اس مہینے کی بڑی مناسبتوں میں سے ایک ہے، وہ
ولادت باسعادت منجی عصر اور منجی جہان حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نیمہ شعبان کی جو دن امام کے ولادت باسعادت کا دن ہے، آپ سب کو انشاءاللہ یہ مہینہ اور بالخصوص یہ دن بھی مبارک ہو۔ آج غیبت امام میں اہم ترین جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا سکیں کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں، ہم اپنے آپ کو امام کی نصرت کے لیے تیار کریں۔ اور جب انسان کو کبھی کسی کی نصرت کرنی ہوتی ہے تو اس نصرت کے لیے کن چیزوں کی ضروریات پڑتی ہیں، انسان اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ دو میں سے ایک چیز پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم کو امام کی نصرت یعنی مدد، ہیلپ، ہم کو امام کی مدد یا نصرت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہم امام کے ناصر بنیں گے کہ نہیں بنیں گے۔ اب یہ بھی عالم اسلام میں بہت بڑی ایک مشکل ہے کہ بعض لوگ اسلام کی مدد کرتے ہیں اور بعض لوگ اسلام سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو کس میں سے، مدد کرنے والوں میں سے ہونا ہے یا مدد مانگنے والوں میں سے ہونا ہے؟ مولا آپ آئیے گا تو ہمارا پراپرٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ آئیے گا تو ہمارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، آپ آئیے گا تو فلاں گھر بہت بیمار پڑا کب سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ آئیے گا تو گاڑی ایک اچھی خرید لیں گے، آپ آئیے گا تو دسترخوان اچھا ہو جائے گا، آپ آئیے گا تو۔ یہ امام سے نصرت مانگنا ہے، مدد مانگنا ہے۔ امام کریں گے، اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر آپ امام کے ہو جائیں گے تو ملے گا، حرج بھی نہیں ہے مانگنے میں۔ لیکن مشکل تب ہوتی ہے جب یہ چیز زندگی کا مقصد بن جاتی ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ یہی چیز ہی رہ جاتی ہے۔ کل کوئی نہ کہیے گا مولانا نے منع کیا، نہیں، جب مشکلات ہو، ایک تو ہر مشکل ہر ایک سے کہی بھی نہیں جاتی۔ کربلا والوں نے کتنا امام حسین سے کہا کہ مولا ہم بھوکے تھے کہ نہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ چھوٹی چھوٹی مشکلات بڑے بڑے لوگوں سے نہیں کہی جاتی، جس سے کہا جا رہا ہے اس کے معیار کی بھی مشکل ہونی چاہیے۔ امام آئیں گے اور امام کے لیے ہم جو سوچتے ہیں، مولا یہ مولا وہ، آیا یہ مشکلات امام کے معیار کی؟ امام ہمارا امام ہے، وہ ہمارے حالات سے بہتر واقف ہے، وہ ہمارے حالات کو خود حل کر دے گا۔ لہذا ہم اس کی فکر کم کریں کہ ہم امام سے کیا لیں گے، ہم اس کی فکر زیادہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت اسی بنیاد پہ ہے کہ امام کی نصرت کرنے والے کم تھے۔ ایسا نہیں کہ امام سے مدد لینے والے کم تھے، وہ تو بہت تھیلا ماشاءاللہ تھے، کوئی نہیں تھا جس کو امام سے مدد نہ چاہیے ہو۔ اس وقت جو امام پر دے غیب میں گئے، امام سے مدد مانگنے والے بے انتہا بھرے تھے۔ اگر آج بھی مدد مانگنے والے ہی ہوں تو امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ کب ظہور ہوگا؟ جس چیز کی کمی کی وجہ سے غیبت تھی وہ کمی پوری ہو جائے گی، ظہور ہو جائے گا۔ کس کمی سے غیبت ہوئی ہے؟ امام کے ناصر کم تھے۔ آج اگر امام کے ناصر پیدا ہو جائیں، امام کی مدد کرنے والے پیدا ہو جائیں، ظہور ہو جائے گا۔ خب ناصر، اب جس کی نصرت کرنی ہے ہم کو اپنے آپ کو اس کے حساب سے تیار کرنا ہے۔ اب خود میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، ورنہ یہ تفصیلی موضوع ہے، اس پہ 1 آدھ 2 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ موقع نہیں۔ لیکن اشارے میں کہہ دیں کہ جو جملہ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس نصرت کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ کیسے تیار کرنا ہوگا؟ جیسے انصار امام حسین نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ آج ہم کو اپنے آپ کو، کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ حق کا سپورٹ کرنا ہوگا، ہمیشہ حق کی حمایت کرنی ہوگی، ہمیشہ باطل سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہوگا، باطل کو برداشت نہیں کرنا ہوگا۔ جس فیلڈ میں امام کی نصرت کرنی ہے اس فیلڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی، وہ فن حاصل کرنے ہوں گے۔ امام کیا چاہتے ہیں، امام کس راستے پہ لے آنا چاہتے ہیں، اس راستے کو اپنانا ہوگا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم کو امام کے نصرت سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ ہم امام سے ملاقات کر لیں۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ ملاقات بہت بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کی جن کی امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن ہم کو جو اس بات کی فکر ہوتی کہ ہم امام کو دیکھ لیں، اس سے زیادہ بافضیلت ہیں وہ لوگ کی جن کو امام دیکھتے ہیں۔ فرق ہے، امام پہ کے اوپر اپنے اور پرائے سب کی نگاہ پڑتی ہے، لیکن امام کی نگاہ صرف اپنے پہ پڑتی ہے۔ پورا لشکر یزید امام حسین کو دیکھ رہا تھا، لیکن امام حسین ان میں سے حر کو دیکھ رہے تھے۔ ہم کو کس راستے پہ جانا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اب یہ انسان جب امام کی ملاقات کے لیے کوشش کرے گا تو بیٹھ گیا، دعائیں دعائیں، امام آئیے آئیے آئیے، اچھی چیز ہے دعائیں، لیکن اس وقت تک جب تک کہ دوسری چیزوں کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے، اس نصرت کی آمادگی کے لیے، تیاری کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔
پریشان ہے، بس امام مل جائے، ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، بے انتہا پریشان ہونا چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں اس حد تک کہ جہاں تک انسان اپنی ذمہ داری کو نہ بھولنے پائے۔ بہت اچھی چیزیں ہیں، سب اچھی ہیں، لیکن اگر ذمہ داری سے دور کر دیں تو پھر یہاں سے پرابلم، یہاں سے مشکل۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں غیبت امام میں، ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ جب تک ذمہ داری نہیں پوری کریں گے امام کے حالات میں، اور ان باتوں میں اہم ترین چیز، بہت اہم اور بہت زیادہ جو چیز آتی ہے دکھنے میں، وہ ایک دجال کی سیرت۔ دجال کے بارے میں کافی اقوال ہیں، بہت زیادہ وہ ہیں۔ برادران اہل سنت کی بنیادی جو اولیہ منابع ہیں، جو بیسک منابع ہیں، اس میں دجال کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ مثلا مسند احمد ابن حنبل اور صحاح میں ان کی، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی دجال کا ذکر ہے۔ انگلش اور فرانسیسی میں اس کو اینٹی کرسٹ کہتے ہیں، دجال کو۔ دجال شخص ہو یا سیرت، اگر شخص بھی ہے تو اس کے اندر سیرت ہے، اور سیرت ہے تو سیرت ہے یہ کردار، کیونکہ علماء کہنا ہے دجال کسی شخص کا نام نہیں، ایک سیرت کا نام ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، دجال شخص کا نام ہے کہ جو ہے اور رسول کے پہلے سے ہے اور آئے گا۔ علماء نے بلکہ دلیل بھی ہے غیبت امام پہ، کہ جن لوگوں کو امام کے طولانی عمر پہ بھروسہ نہیں، اس کو دجال کی طولانی عمر پہ بھروسہ ہے، امام کی نہیں، کیونکہ روایتوں میں ہے، روایتوں نے وہ لوگ جو امام کی اس طولانی عمر کے منکر ہیں، ان کے یہاں یہ چیز بہت واضح ہے کہ دجال ہے اور رسول کے زمانے سے، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلات ہیں۔ المختصر جو ہم کو اہم ترین چیز لینی ہے کہ دجال کے صفات کیا ہے۔ دجال انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، اس کا ایڈورٹیزمنگ سسٹم بہت مضبوط ہوگا، اور وہ چیز جو دجال میں بہت زیادہ پائی جاتی ہوگی، بنیادی چیز ہوگی دجال میں، جو اس کی پہچان ہوگی، وہ میوزک، جو اس کی پہچان۔ اب وہ روایتوں میں ہے کہ اس کے جو گدھے کی دم ہوگی یا جتنے بھی دم ہوں گے اس میں سے میوزک کی آواز آئے گی۔ اب یہاں پہ گدھے سے مراد گدھا ہے یا گاڑی ہے یا جو بھی ہے، لیکن المختصر یہ میوزک کا اور دجال کا رشتہ ہے، چاہے وہ گدھے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ گاڑی کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی اور کے ذریعے سے ہو، لیکن دجال کے صفات میں سے اہم ترین صفت میوزک ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مولانا کیا بتائیں، وہ میوزک ہوتی ہے ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں تو روک نہیں پاتے، تو اس کا مطلب کہ جب دجال آئے گا تو آپ نے کو روک نہیں پائیں گے، پھر امام کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ ادھر سے میوزک کی آواز آئے گی، اور میوزک کی بیس پہ آپ نے کو روک نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے سماج و معاشرے کا جز بن گئی ہے میوزک۔ میوزک سے مراد یاد رہے نا، آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ موجود ہے اور رہبر کا فتویٰ بھی ہے، وہ میوزک کی جو حرام میوزک ہے، جو لہو و لعب میں یوز ہوتی ہے، وہ منع ہے۔ آج ہمارے نظام و سسٹم کا جز بن گئی میوزک، حتیٰ کہ ہمارے رنگ ٹون میں میوزک، کالر ٹیون میں میوزک۔ آپ کسی کو، آپ نہیں سننا چاہتے ہیں فون وہ میوزک گانا، لیکن کسی کو فون کیجیے گانا لگا، اب کیا کریں، یا تو اس سے بات نہ کریں، یا اس سے بات کرنے کا ٹیکس یہ کہ گانا سنیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی عام ہوتی جا رہی ہے یہ چیز۔ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، میوزک بجنا شروع ہو جاتی ہے، اس میوزک کے لیے لوگ کتنا خرچ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہنگامہ ہے۔ اب یہ دجال کے صفات میں سے ہے، امام زمانہ کا سپاہی چاہنے والا میوزک کو اپنے پاس برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دجال کے صفات رکھنے والے مہدویت کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ میوزک ہو وہاں امام زمانہ سے کوئی رشتہ پایا جائے، جھوٹ ہے، یہ دھوکہ۔ غیبت امام میں امام زمانہ کے نام پہ بھی لوگوں کو بہکایا جائے گا، اور یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ اگر جس جگہ پہ امام کا بھی نام ہو، میوزک بھی ہو، اس کا مطلب کہ امام کا نام جھوٹا ہے، اس لیے کہ جہاں میوزک ہوگی وہاں امام نہیں آ سکتے۔ سماج و معاشرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم کو اگر اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کرنا ہے تو ہم کو کم سے کم دجال کی صفات سے پرہیز کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حالات حاضرہ میں زمانے میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے حساب سے ایک شہید کی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کے دفاع میں ایک شخص کی جن کا نام حسن اسماعیل، جن کا تعلق حزب اللہ سے تھا، وہ شہید ہو گئے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے
اپنی محبت کے خراج میں جان تک بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اہل بیت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان روضوں اور حرم کے نزدیک ہیں، اس کی پاسبانی، اس کی حفاظت میں جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ نزدیک نہیں ہیں وہ بھی اس سعادت سے محروم نہیں ہیں، اس لیے کہ امام کا روضہ ایک جگہ ہے، لیکن امام کی فکر، امام کا مشن ہر جگہ ہے۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، امام کا مشن ہر جگہ ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں مقصد امام کے پاسدار، اہل بیت کے مشن کے ہم محافظ ہیں، اور اس کے لیے جان کی بازی دینا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ ایک اہم ترین سانحہ ہوا فرانس میں، حجاب جس کو آپ اسکارف کہتے ہیں، اس کی بھی بہت زبردست مخالفت ہو رہی ہے۔ ابھی اس مخالفت کی وجہ سے عورتوں پہ مستقل حملات ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ جو نیوز میں دیکھنے میں آیا اور بہت سنگین، بہت عجیب واقعہ ہے۔ فرانس میں ایک جگہ ہے آرزنٹوئی جو پیرس کے علاقے میں ہے، وہاں پہ ایک لیڈیز تقریباً 21 سال کی تھی اور وہ 4 مہینے کی پریگننٹ بھی تھی۔ اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ طریقہ یہ ان لوگوں کا کہ جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس سے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، یکبارگی پلٹ کے ان کے اسکارف کو کھینچ لیتے ہیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں عورتوں پہ۔ مرد کرتے ہیں، دیکھیے مردانگی ہے، یہ یورپ کی مردانگی ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور بھی ایک نہیں 2 4 اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اس خاتون پہ بھی 2 لوگوں نے حملہ کیا، مارتے ہیں پیٹتے ہیں اس کو، اتنا مارتے ہیں کہ وہ زمین پہ گر جائے، بے حال و بدحواس ہو جائے۔ لہٰذا اس خاتون کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ اس کے پیٹ پہ مارا۔ جو حمل تھا، جو بچہ تھا، وہ ساقط ہو گیا، وہ بچہ مر گیا۔ حجاب کی حفاظت میں اس خاتون نے جو ظلم برداشت کیا اور اپنے اس بچے کی شہادت پیش کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری ضائع کی جا رہی ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس پہ عمل۔ ہمارے سماج و معاشرے میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم خود پرفیکٹ حجاب، یعنی ہماری جو خواتین ہیں وہ پرفیکٹ حجاب شروع کر دیں۔ یقین مانیے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا پائے گا۔ ہم حجاب چھوڑنے پہ تیار نہ، پھر اس کے بعد جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور ایک اور خبر ہے عجیب کی، امریکن گورنمنٹ کے اشارے پہ انٹل سیٹ نے، جو سیٹلائٹ کا ایک ماہوارہ ہے، اس نے ایرانی چینلز کے لیے 1 جولائی سے کہہ دیا کہ اب ہم آپ کے چینلز کو ریلے نہیں کریں گے۔ گویا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ 1 جولائی سے ایرانی چینلز انٹل سیٹ پہ بھی بائنڈ ہو گئے ہیں۔ اس کے پہلے بہت سارے سیٹلائٹس نے منع کیا ہے، اب انٹل سیٹ نے بھی اس کو منع کر دیا ہے۔ کس کے اشارے پہ؟ امریکہ کے اشارے پہ، جو دنیا میں سب سے زیادہ آزادی بیان کا علم بردار ہے۔ اگر آزادی بیان ہے تو کیوں یہ پابندیاں ہیں، اور کیوں اسلامی ہی چینلز پہ پابندیاں ہیں، اور کیوں اس چینلز پہ پابندیاں ہیں کہ جس کا تعلق ولایت علی بن ابی طالب سے ہے۔ بہرحال یہ دشمن کے وہ حملے ہیں کہ جو ہر اعتبار سے ہیں، اور اس جگہ پہ آ کے ہم کو محسوس کرنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں میڈیا کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ خود دیکھیے کتنے لوگ دیکھتے ہیں مثلا پریس ٹی وی، بہت سارا لوگ نہیں دیکھتے ہیں نا، کچھ ہی لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے امریکہ کو۔ تو مت دیکھیے کہ ہمارے چینلز کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میسج پہنچ رہا ہے کہ نہیں، پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں، پیغام پہنچنے کا راستہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے۔ بڑی اہمیت ہے حق بیانی کی۔ آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو دبایا جا رہا ہے وہ حق بیانی، سب سے زیادہ جس چیز کی مخالفت ہے وہ حق بیانی، اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی حق بیانی۔ اس کی اہمیت کو محسوس کریں۔ دشمن محسوس کر رہا ہے، انشاءاللہ ہم کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ ایک عجیب چیز سامنے آئی، کسی نے آ کے ہم سے سوال کیا، کئی لوگوں نے آ کے ہم سے پوچھا کہ جب آپس میں کچھ مسئلہ پیش آ جائے، کچھ وہ آئے تو زیارت آل یاسین پڑھ کے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ زیارت آل یاسین امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف سے متعلق زیارت ہے، بلکہ امام کی زیارت ہے۔
اور بڑی خوبصورت زیارت ہے، پڑھیں، حتماً پڑھیں، پڑھنے سے نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا میسج ہے اس کے اندر۔ جہاں تک انسان کے اختلاف و پریشانیوں اور دشواریوں کی بات ہے، چونکہ ایک تقریباً ہمیں لگتا ہے کہ شاید سماج کا حصہ ہے، کئی لوگوں نے سوال کیا، اس لیے بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ ذات علیہ یاسین کا عمل کریں، اب وہ عمل کیا نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے تو کہیں عمل نہیں دیکھا ہے وہ کسی کتاب میں، واللہ اعلم۔ تو بہرحال اس لیے چونکہ عمومی ایک مسئلہ ہے، اس لیے اس کو خطبے میں ذکر کیے دے رہے ہیں کہ ذات علیہ یاسین بہت خوبصورت چیز ہے، پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس کے اور اختلاف کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث و روایت نہیں ہے کہ ذات علیہ یاسین کو پڑھ کے مثلا اختلافات حل کیے جائیں۔ اختلاف جب کبھی ہو تو دو نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اختلاف اپنوں میں ہے یا پرایوں میں، بیس کیا ہے۔ اگر نظریاتی اختلاف ہے تو وہ علم سے حل ہوتا ہے، اگر نظریے کا اختلاف ہے تو وہ علم سے حل ہوتا ہے، اگر آپسی کچھ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں تو وہ صلح و صفائی سے حل ہوتے ہیں، کسی کے پاس چلے جائیں اور صلح کریں۔ اور روایتوں میں بھی ایسی چیزیں، یہ چیزیں وہ نہیں ہے روایت میں ہے ذات علیہ یاسین پڑھ کے آپ اختلاف ہے، لیکن یہ روایتوں میں صلح و صفائی سے حل ہوتا ہے۔ یا دیکھیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے، اس بیس کو ختم کریں، جو چیز مورد اختلاف اس کو ختم کر دیں، اختلاف حل ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ ختم کرنے لائق ہو۔ ورنہ 1400 سال پہلے مکے میں کفار کے بیچ میں رسول کے ساتھ سے اختلاف ہوا تھا، رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، یہ سارے خدا تمہارے باطل ہیں، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، بعض لوگوں نے مانا بعض نے نہیں مانا، تو اب کیا نعوذ باللہ وہاں سے رسول کو ہٹایا جائے گا کہ اختلاف ختم ہو جائے؟ نہیں، حق کا پرچمدار اختلاف پیدا نہیں کرتا ہے، اختلاف وہ پیدا کرتا ہے جو حق کے مقابلے میں باطل کو لے کے آتا ہے۔ اختلاف حق سے نہیں ہے، اختلاف باطل سے ہوا کرتا ہے، لہذا اس کی بنیاد کو دیکھیں۔ اور اگر غیروں سے اختلاف ہے تو کس مسئلے کا ہے، کس حد تک ہے؟ سیرت رسول موجود ہے، ائمہ کی سیرت موجود ہے، حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑے تو انسان ڈیفنس کرے، دفاع کرے، اور دفاع میں اگر ضرورت پڑے تو جنگ بھی کر سکتا ہے انسان، جو کہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے۔ ہمارے ائمہ نے ذات علیہ یاسین پڑھ کے جنگ کربلا کو نہیں روکا ہے، صلح حدیبیہ اور صلح رسول ذات علیہ یاسین سے نہیں ہوئی۔ یہاں پہ یہ سارے مسائل جو اس کے فزیکل اور ظاہری موانع تھے، مشکلات تھے، جو ذرائع تھے، اس کے ذریعے سے حل ہوئے ہیں۔ جو ظاہری ذرائع ہیں ان کو دیکھیں، ان سے مسئلے کو حل کریں، ساتھ میں اس کو بھی پڑھیں۔ دعا کے لیے بہترین چیز ہے، آپ کوئی بھی دعا کریں، نہیں کہ صرف اختلاف۔ کوئی ظلم کر رہا تو ذات علیہ یاسین پڑھ کے ظلم کر، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہوتے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ذات علیہ یاسین دعاؤں کے لیے بہترین چیز ہے، آپ اس کو پڑھیں، دعا مانگیں، لیکن ظلم کے مقابلے میں جو اس کا راستہ ہے اس کو آپ کو اپنانا پڑے گا۔ بغیر اس راستے کو اپنائے ہوئے وہ مسئلہ ختم نہیں ہونے والا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ کیا ہے ہمارے ائمہ نے، مولا کائنات نے کیا ہے، امام علی نے کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے جو ائمہ ہیں، امام حسن، امام حسین، سارے ائمہ نے کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے ائمہ ظلم سے دور تھے، نہیں، سب مظلوم تھے، سب پہ ظلم ہوتا رہا۔ ایسا نہیں گھر میں بیٹھ کے خالی ذات علیہ یاسین ہی پڑھتے تھے وہ، نہیں، اس کا راہ کار دیکھتے تھے۔ علی ابن یقین کو دشمن کے دربار میں بھیج دیا ہے کہ نہیں، کہ ظلم سے ایک مقابلے کا ہی تو طریقہ ہے، جنگ ہوئی مقابل سے، ظلم سے مقابلے کا۔ تو صفوان جمال کو کہہ دیا کہ تم نے اونٹ کیوں دے دیا ہے کرائے پہ، یہ ظلم سے مقابلے کا تو ایک ذریعہ ہے۔ خانہ کعبہ میں جا کے اسٹیٹمنٹ دیا، یہ ظلم سے مقابلے کا تو ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہ کام ہم کو کرنا ہوگا، یہ حکم امام ہے، سیرت امام، روایات بھی ہے اس کے اندر، سیرت بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اس کے علاوہ ساتھ میں ذات علیہ یاسین وغیرہ اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، جلدی سے اس کو 2 لفظوں میں، ایک میسیج ہے جو بہت دن سے آتا ہے اور اب تقریباً زیادہ ہو گیا ہے وہ کافی حد تک، اس لیے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ ہم چاہتے ہیں، مثلا اس طرح کے میسیج آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں امام کی ولادت پہ 15 ملین صلوات کا ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کریں، لہٰذا آپ مثلا صلوات پڑھیں، 5 صلوات، اس کو جتنے بھی ہیں سب کو فارورڈ کر دیں۔ بہت اچھی چیز صلوات پڑھنا، صلوات پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن صلوات میں لگا دینا یہ اچھی چیز نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی سے کہہ دیجیے کہ آپ 24 گھنٹہ بیٹھ کے صلوات پڑھتے رہیے۔ امام کی خدمت میں بہترین ہدیہ امام کی نصرت ہے۔ امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کہا، امام حسین نے اپنے یاد کی دعوت دی، شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کسی غریب کا ذکر سننا تو ہم پہ آنسو بہا لینا، یہ تحریک کی طرف ہے۔
ہمارے جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیرغب المومن، یعنی جب حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہو، باطل سے روکا جائے، لیرغب المومن، یہ چیز مومن کو رغبت دلاتی ہے موت کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھ کے صلوات پڑھتے رہو، دعوت دی ہے قیام کی طرف، دعوت دی ہے عمل کی طرف، دعوت دی ہے ذکر کی طرف، دعوت دی ہے عزاداری کی طرف۔ بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر یہ چیز اس ذمہ داری اور احساس ذمہ داری میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ خود رکاوٹ ہے، مشکل، رکاوٹ نہ پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ جو امام کے بارے میں معلومات ہیں، معارف ہیں، آج امام کی ولایت کے موقع پہ، امام کے ایسے حالات پہ کیوں نہیں اس طرف جاتے ہیں کہ امام کی معرفت کو حاصل کریں؟ صرف ذکر کی حد تک، صلوات کی حد تک نہیں، یہ چیزیں ہیں اچھی ہیں لیکن ذریعہ ہیں، اس کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو معلوم کریں کہ ہمارے امام نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے، ان ذمہ داریوں پہ عمل کریں، وہ چیز ہے ایک۔ دوسری چیز کی بالآخر آپ چاہتے ہیں ہدیہ دینا، تو آپ دوسروں کو کیوں اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی شریک ہوں؟ آپ کو دینا ہے، آپ دیجئے نا ہدیہ۔ دعائیں بہت اچھی چیز ہیں، صلوات بہت اچھی چیز ہے، لیکن عزیزان محترم جب یہ چیز کسی دوسری چیز کے لیے رکاوٹ بن جائے، یہ حد سے زیادہ ہو جائے، تو پھر انسان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ایک چیز ہو، روایات ہیں ائمہ کے زمانے کے، ایک انسان آیا، جوان انسان ہو، مسجد نماز پڑھ رہا ہے، بلایا، کہا جاؤ تم اپنے کام، کس نے تم سے کہا خالی نماز پڑھو؟ اگر تم خالی نماز پڑھو گے تو بال بچے کھائیں گے کہاں سے؟ ائمہ نے روکا ایسے موقعوں پہ نماز سے، ایسی چیزوں سے۔ لہٰذا ہر چیز کو بیلنس لے کے 15 ملین صلوات، 10 ملین جو بھی ہو، جتنی بھی مقدار، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، ایک چیز ہو گئی، ٹھیک۔ باقی چیزیں کہ امام کو صرف صلوات چاہیے، ہماری امام کو نصرت نہیں چاہیے، حتیٰ کہ امام کا میسج دوسروں تک، یہ جتنی ہم محنت اس پہ صرف کر رہے ہیں کہ یہ میسج بھیج رہے ہیں، امام کے میسج کو ہم بھیجیں، تب تک کسی عالم کی سرپرستی میں، خود سے نہیں، امام کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلائیں تاکہ لوگ پہچانیں کہ ان کا امام کیسا ہے۔ یعنی وہ چیزیں، وہ راستے اختیار کیے جائیں کہ جو راستے ہمارے اور دوسروں کی ہدایت کے راستے ہوں، جو راستے ہم کو اپنی ذمہ داری تک پہنچائیں، نہ کہ وہ راستے جو رکاوٹ بنے۔ بہت اچھی چیز صلوات پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہوں پڑھیں، لیکن رکاوٹ نہ بننے دیں۔ لہٰذا ہم لوگ خاص کر کے اس مہینے میں، جب کہ ہم کو اپنے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہونا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اپنے آپ کو امام کا واقعی ناصر بنا سکیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، با الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، با الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، با الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، با الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، با الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، با الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، با الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، با الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، با الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، با الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔